اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے تو ایک طرح سے نقصان ہی نقصان کر کر کے نہ حاضر ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ تھوڑا قریب پہنچ گئی ہیں. چل اب مزید میں آپ اس کی آپ کو انالیسس کرا رہی ہوں. اس کو غبن کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن جو ہے نا جو ظالم لوگ ہوں گے نا، انہوں نے دنیا میں جن لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، تو اس دن کیا کیا جائے گا کہ ظالموں کے گناہ، ظالموں کی نیکیاں ان سے غبن کر کے جن لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے ہوں گے نا، ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. غبن کر کے ظالموں کی نیکیاں ان سے غبن کر کے مظلوموں کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اور پھر دیکھیں پھر بھی ظالم کو مزید دوسری طرف حق بچتا ہے. اس بندے کو اس نے حق دینا ہے، ابھی نیکیاں دینی ہے، تو ظالم کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں، کیا پورا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ جو مظلوم کے گناہ ہیں نا، مظلوم کے گناہ غبن کر کے ظالم کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ غبن کا دن ہے، ایک دوسرے سے کس کا دن ہے؟ غبن کا دن ہے. نیکیوں اور گناہوں کے غبن کا دن ہے. ایک دوسرے سے گناہ چھینے جائیں گے، نیکیاں چھینی جائیں گی. سمجھ آ گئی؟ جی جی جی. ہاں، یہ اب آپ کو غبن کا، ویسے بچپن لوگ کہتے تھے جس کی ڈیتھ ہو تو سورہ تغابن پڑھے، تو اب میں کہتی ہوں اس میں تو اور چیز ہے. مطلب ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اس طرح جو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے نا، ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک پڑھ کے بے شک دعا قبول ہوتی ہے، حکم یہی ہے. تو اب سمجھ آئیے، اس دن ایک دوسروں کی نیکیاں اور گناہ غبن کیے جائیں گے. اور جنت میں مومنین کفار کے ساتھ، مومنین جو ہے نا، مومن کفار کے ساتھ غبن کا معاملہ کریں گے. یعنی جو کفار اگر اسلام قبول کرتے تو جنت میں ان کی جو جگہ ہوتی وہ ان کو ملتی، تو ظاہر کافر ہونے کی وجہ سے جگہ ان کو نہیں مل سکے گی، تو مومن ان کی جگہ پہ وہ قبضہ کر لیں گے، یعنی اس جگہ کو غبن کر لیں گے. اور جہنم میں جو مومن کی جگہ کفار لے لیں گے. یہ اور آگے ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے اس کی وہ جگہ دکھائی جائے گی، اگر وہ برائیاں کرتا تو اس کو وہ جگہ ملتی. اس لیے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جگہ نہیں دی، بلکہ وہاں پہ جہنمی کو بھیج دیا. یہ اس طرح مطلب پورا استاذہ نے ہمیں اس کا بتایا تھا. ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جس کی نیکیاں دوسرے مظلوم لوگ جو ہے نا غبن کر لیں گے. غبن اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ غبن یعنی کہ وہ بندے غبن کریں گے، اللہ تعالیٰ نہیں غبن کریں گے. نہیں اللہ تعالیٰ نہیں نا، بندے ایک دوسرے، چاہے جس ظالم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کو حساب تو دینا ہے نا. وہی بات آگے ایک مطلب حساب کو پتہ، یہ حساب کتاب کہاں پہ ہوگا؟ یہ آگے مزید ایک پل صراط عبور کرو گے. پل صراط آپ کیسے عبور کرو گے؟ کسی کو رائی کے دانے کے برابر، کسی کے انگوٹھے کے برابر، کسی کو پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا. اور یہ نور کیسے ملے گا ہمیں؟ یہ نور ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گا. دنیا میں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ نور ملے گا. اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں کہ وہاں پہ ہمیں زیادہ روشنی ملے، کہ کسی طرح پل صراط کو عبور کر کے آگے چلے جائیں. استاذہ کہتی ہے نا کہ جس کا تھوڑا سا نور ہوگا وہ گرتے پڑتے زخمی ہوتے لہولان ہوتے کسی نہ کسی طرح پل صراط عبور کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو آگے جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ آگے ایک مقام ہے اور کنترا، یہ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ، کنترا ایک مقام ہے. قاف نون تا راہا، کنترا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان تمہار نیکیوں اور گناہوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ وہاں پہ اگر بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کے بدلہ دے کے جانوروں کو تو بالکل مطلب مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حساب کتاب چکا کے ان کو مطلب ختم کر دیا جائے گا، اور پھر انسانوں کے حساب کتاب ہوں گے. یہ کنترا مقام پہ یہ تغابن والا کام ہوگا، غبن والا کام ہوگا. کون سا کنترا؟ یہ آپ اس لکھیں گے، مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے، پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو اس مقام پہ یہ حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے مطلب ایکسچینج. یہ مقام کی کنترا کیسے لکھیں گے؟ کنترا، قاف نقطوں والا قاف، قاف دو نقطوں والا، نون جی تا جی را جی ہا، کنترا. بڑی ہا حلوہ والی ہا. ہاں ہاں نہیں، ہاں نہیں ہوتی بول والی، نہیں وہ نہیں، دوسرا ہاں جو ایک آنکھ والی نہیں ہوتی، ایک آنکھ جس کی دو چشمی ہا.
हाँ वही बिल्कुल अच्छा कंतरा कंतरा मकाम है जहाँ पे ये नेकियों और गुनाहों का एक्सचेंज तबादला होगा। वहां पे फिर करके आगे अल्लाह पाक इनको जन्नत में फिर दाखिल कर देगा। और जन्नत की बात चल रही है, जन्नत का हदीस है कि जन्नत कहते हैं इतनी बड़ी होगी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बहुत कम लोग जन्नत में जाएंगे ना। मैंने आपको बताया था ना कि 1000 में से सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा। शैतान ने कहा था ना इनको मैं रास्ता रोकूंगा, इनको मैं तेरी राह से हटाऊंगा, और वाकई उसने ऐसा किया है। 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा। और कहते हैं कि वहां पे इस कदर वो होगा कि इतना ज्यादा होने के बाद जो है वो कर देंगे, जगह बहुत खाली रह जाएगी। मतलब लोगों को दाखिल करने के बाद जगह जन्नत की बहुत ज्यादा खाली रह जाएगी, स्पेस बहुत ज्यादा खाली रह जाएगा। तो अल्लाह ताला एक नई मखलूक को पैदा करेंगे जन्नत को आबाद करने के लिए। और जन्नत मैंने आपको कहा था ना बिल्कुल चट्टियल सफेद मैदान है, हदीस है ये। वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना जन्नत खूबसूरत है, नहीं कुछ भी नहीं है जन्नत के ऊपर। जन्नत जो खूबसूरत बन रही है ना, जो हम दुनिया में इधर नेक माल करते हैं ना, वहां पे हमारे इन नेक माल की वजह से वहां पे दरख्त और ग्रीनरी और ये फल फल फ्रूट सब कुछ है। जितने नेक जी हेलो हेलो समझ आ रही हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद पूरी पूरी बात समझ में आ रही, लेकिन किसी का मैक खुला है तो पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा चलो सही है, पता नहीं किसका माइक खुला है, जरा माइक जो है ना बंद करते हैं। उस्ताद हमारा अभी नेक्स्ट क्लास भी है, आप एक 5 मिनट्स में वाइंड अप कर लें। चलिए सही है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो बाकी रह गया है फिर कर दूंगी, ठीक है। और भी देखूंगी अगले अगले मेरे वीकेंड पे गला ठीक हो, अब कोशिश करूंगी 1-2 वीकेंड्स के बाद लिया करूंगी ना। अभी देखिए फिर मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी बैठ गई है, तो मुझे तो डॉक्टर ने 1-2 महीने बिल्कुल मना किया हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ना बोलिए। मैंने कहा नहीं मेरी क्लासें हैं, थोड़ा थोड़ा तो बोलूंगी। चले चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको शायद हाँ दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए, मेरे वोकल कार्ड्स का। चलिए अब दुआ पढ़ ले। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा